لاہور کی ایک پرسکون کالونی میں ارشد میرا قریبی دوست تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے صرف 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ ہم اکثر کھیلتے پڑھتے اور شیطانیاں کرتے تھے، مگر میں ارشد کے گھر جانے کا ایک اور بہانہ ڈھونڈتا۔ اس کی ماں ناہید آنٹی 45 سال کی تھی، مگر وہ 35 سے بھی کم عمر لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وقت نے ان سے خوف کھا کر ان کے چہرے سے ہاتھ کھینچ لیا ہو۔ جلد چمکدار اور بے داغ، وہ سادہ مگر سکن فٹنگ کپڑے پہنتی تھی۔ کبھی ہلکے گلابی رنگ کا کرتا اور چوڑی والی شفون کی شلوار، کبھی نیلگوں جینز اور ایک مناسب بلاؤز۔ ان کی ہر ڈریسنگ ان کے متناسب اور نرم جسم کی خد و حال کو بے نقاب کرتی، مگر ایک شریفانہ انداز میں۔ پہلی بار جب میں نے انہیں گہری نظر سے دیکھا، وہ اپنے گھر کے آنگن میں گملوں کو پانی دے رہی تھی۔ سورج کی شام کی کرنیں ان کے کندھوں پر پڑ رہی تھی اور پانی کا چھڑکاؤ ان کی جلد پر موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ میرا دل اچانک زور سے دھڑکا۔ یہ صرف کشش نہیں تھی، یہ ایک ایسی کیفیت تھی جس نے میرے اندر کے مرد کو جگا دیا۔ میں نے خود کو سمجھایا، یہ تمہارے دوست کی ماں ہے منیر، یہ خیال بھی گناہ ہے، مگر دل کہاں مانتا ہے۔ میں چپکے سے انہیں دیکھنے لگا۔ جب وہ بات کرتی، ان کے ہونٹوں کی جنبش، جب وہ چلتی تو ان کے قدموں کی آہٹ، سب کچھ میرے لیے ایک مسحور کن دھن بن گیا۔ ارشد کے والد طارق انکل کراچی میں ایک بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر تھے، مہینوں گھر سے باہر رہتے۔ ناہید آنٹی اس خوبصورت گھر میں تنہا رہتی تھی۔ ایک دن جب ارشد کسی دوست کے ہاں سونے گیا ہوا تھا، میں ان کے گھر گیا، ایک کتاب واپس دینے کے بہانے۔ دروازہ کھولا تو ناہید آنٹی نے۔ وہ معمول سے زیادہ سادہ اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارشد تو گھر پر نہیں ہے منیر بیٹا۔ جی آنٹی، میں نے کتاب واپس کرنی ہے، آ جاؤ اندر۔ گھر میں خاموشی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی اکیلی ہیں، شاید میری موجودگی سے کچھ تسلی ہو رہی ہو۔ ہم نے معمولی بات چیت کی، پھر اچانک انہوں نے کہا، تم بڑے ہو گئے ہو منیر، تمہاری آواز میں پختگی آ گئی ہے۔ ان کی بات نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں اکیلے پن کی ایک گہری دھند تھی اور شاید میری طرف ایک خفیف سا سوال۔ اسی شام میں نے انہیں ایک میسج کیا، محض ایک سلام، آنٹی آج آپ سے بات کر کے اچھا لگا، آپ خیریت سے ہیں نا؟ کچھ دیر بعد جواب آیا، ہاں منیر بیٹا، شکریہ۔ گھر میں بڑی خاموشی ہے۔ یہ میری طرف سے پہلا قدم تھا اور ان کا جواب ایک دروازہ تھا جو ذرا سا کھلا تھا۔ چند دن بعد رات کو بارش ہونے لگی۔ میں نے سوچا شاید ناہید آنٹی ڈر رہی ہوں گی۔ میں نے میسج کیا، آنٹی طوفان ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ ڈر لگ رہا ہے منیر، بجلی بھی چلی گئی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اگر اجازت ہو تو میں آ کر چیک کر دوں؟ آ جاؤ۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ ان کا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ وہ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی، ایک شال سے خود کو لپیٹے ہوئے، مگر اس شال کے نیچے بھی ان کے جسم کی لکیریں واضح تھیں۔ شکریہ جو آئے، انہوں نے ہلکے سے کہا۔ آپ کی فکر لازمی تھی آنٹی۔ میں نے بیٹھنے کے لیے کرسی لی۔ ہوا میں ایک عجیب سی بجلی تھی، بارش کی آواز تھی اور اس کے درمیان ہماری خاموشی۔ منیر، انہوں نے آہستہ سے کہا، تم جانتے ہو کبھی کبھار اتنی تنہائی ہوتی ہے کہ انسان خود سے بات کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک اعتراف تھا۔ میں قریب ہوا۔ آپ تنہا نہیں ہیں آنٹی، میں ہوں نا۔ نظریں ملیں۔ وہ لمحہ کئی سالوں جتنا طویل تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ آہستہ سے ان کے کندھے پر رکھا۔ وہ جھینپ گئی مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا مگر ایک چمک بھی تھی، وہ چمک جو سالوں سے بجھی پڑی تھی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تم بہت اچھے ہو منیر۔ یہ ابتدا تھی۔ اس رات کے بعد ہمارے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہو گیا۔ ہم دن میں عام دوست اور بہن جیسے رہتے، مگر رات اپنی ایک الگ دنیا بناتی۔ ہم میسیجنگ کے ذریعے بات کرنے لگے۔ ان کے پیغامات پہلے محتاط ہوتے، پھر آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ ایک رات ان کا پیغام آیا، منیر تمہاری باتوں سے میرے اندر کی عورت جاگ اٹھی ہے، وہ عورت جسے میں نے سالوں پہلے دفن کر دیا تھا۔ میں نے جواب دیا، وہ عورت کبھی مری ہی نہیں تھی آنٹی، وہ بس سوئی ہوئی تھی اور اب میں اسے جگانا چاہتا ہوں۔ ہم ملنے کے لیے محفوظ لمحات ڈھونڈنے لگے، کبھی دوپہر میں جب ارشد کالج جاتا، کبھی رات گئے جب پورا محلہ سو چکا ہوتا۔ ہماری ملاقاتیں پہلے بات چیت تک محدود رہتی، پھر ایک دن ان کے گھر بیٹھے ہوئے میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی انگلیاں باریک، نرم اور گرم تھیں۔ منیر، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ وہی جو ہمارے دل چاہتے ہیں ناہید۔ میں نے پہلی بار ان کا نام لیا تھا۔ نام سن کر ان کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔
انہوں نے اپنی پیشانی میری پیشانی سے لگا دی۔ یہ غلط ہے، میں تمہاری دوست کی ماں ہوں، میں تم سے عمر میں بہت بڑی ہوں۔ عمر سے کیا فرق پڑتا ہے ناہید، دل کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور پھر پہلا بوسہ، ہلکا شرمیلا مگر آگ کی طرح گرم، ان کے ہونٹ پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے نرم تھے۔ اس بوسے نے ہمارے درمیان کی آخری دیوار گرا دی۔ اب ہماری ملاقاتیں زیادہ جرأت مندانہ ہونے لگی۔ میں ان کے گھر جاتا اور وہ دروازہ کھولتی۔ اب آنٹی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت جو اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہوتی۔ ان کی ڈریسنگ مزید براہ راست ہونے لگی، کبھی ریشم کا گاؤن، کبھی ایک باریک سی سلپ ڈریس۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کی طرف دیکھوں گا اور وہ اس نظر سے خوبصورت محسوس کرتی تھی۔ ایک گرمی کی رات ان کے گھر میں اے سی خراب تھا۔ وہ ایک ہلکے سے نائٹ گاؤن میں تھی جس سے ان کا ہر حد و حال نمایاں ہو رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے منیر، انہوں نے کہا شرماتے ہوئے۔ تو پھر جلنے دو، میں نے کہا اور انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہماری یہ محبت صرف جسمانی نہیں تھی، وہ مجھے اپنی زندگی کے سنہری دن سناتی، اپنے خوابوں کے مرنے کا درد بتاتی، میں انہیں نئی شاعری سناتا، نئے خواب دکھاتا۔ میں نے انہیں احساس دلایا کہ وہ اب بھی خوبصورت ہیں، چاہنے کے قابل ہیں۔ وہ کہتی تم نے مجھے واپس زندگی دی ہے منیر، میں برسوں سے ایک پتھر کی طرح تھی، تم نے مجھے پگھلا دیا۔ مگر ہر خوشی کے لمحے کے ساتھ گھبراہٹ بھی ہوتی، کہیں ارشد کو پتہ نہ چل جائے، کہیں محلے والوں کو شبہ نہ ہو۔ ہماری محبت ایک چوری کا راز تھی جو ہر لمحہ کھلنے کے خوف میں گھری رہتی۔ ارشد نے ایک دن مجھ سے کہا منیر تم کچھ عجیب لگتے ہو، اور اماں بھی، وہ پہلے سے زیادہ خوش نظر آتی ہیں، تمہیں کچھ پتا ہے؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں یار، شاید موسم اچھا ہے۔ مگر ارشد کی نظر ہم پر پڑ چکی تھی۔ ایک دن وہ اچانک دوپہر میں گھر آ گیا جب میں اور ناہید ہماری دنیا میں گم تھے۔ دروازے کی کنڈی کی حرکت ہوئی، ہم فوراً الگ ہوئے۔ ارشد نے اندر آ کر ہم دونوں کو دیکھا، میں بے چین، ناہید کا چہرہ سرخ۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارشد نے سوال کیا، آواز میں مشکوک سوالیہ نشان۔ کچھ نہیں بیٹا، ناہید نے جلدی سے کہا، منیر ایک کتاب لینے آیا تھا دوپہر کے وقت۔ ارشد نے میری طرف دیکھا۔ وہ دن ہمارے لیے ایک وارننگ تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اور زیادہ محتاط رہنا ہوگا، ملنا کم کریں گے، مگر جب جذبات اپنے عروج پر ہوں احتیاط بھول جاتی ہے۔ ایک رات میں ان کے گھر گیا، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ صرف 1 گھنٹہ، مگر وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک باہر کار کے ہارن کی آواز آئی، طارق انکل گھر لوٹ آئے تھے، غیر متوقع طور پر۔ ہم گھبرا گئے۔ ناہید نے مجھے جلدی سے پچھلے دروازے کی طرف دھکیلا، جلدی نکل جاؤ کہیں سے بھی۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس رات کے بعد خوف نے ہمارے چاروں طرف ایک دیوار کھڑی کر دی۔ طارق انکل کچھ دنوں کے لیے آئے تھے، ہماری تمام تر رابطے کی ڈور منقطع ہو گئی۔ طارق انکل کے جانے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ ناہید پہلے سے زیادہ پریشان تھی۔ منیر مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ارشد کا چہرہ مجھے دیکھنے کے قابل نہ رہے گا تو کیا ہم رک جائیں؟ میری آواز میں مایوسی تھی۔ کیا ہم رک سکتے ہیں؟ انہوں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے پوچھا۔ تم نے مجھے زندگی دی ہے، اب زندگی کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ ہم ایک گہری کشمکش میں تھے، معاشرہ، رشتے، اخلاقیات ایک طرف اور دوسری طرف ایک ایسی محبت جو ہمیں زندہ کرتی تھی۔ آخرکار ناہید نے ایک سوچا سمجھا فیصلہ سنایا، منیر میرے شوہر نے مجھے کراچی آنے کو کہا ہے، انہوں نے وہاں گھر لے لیا ہے، میں 1 ماہ میں جا رہی ہوں۔ میرا سارا جسم ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تو پھر یہ ختم ہے؟ نہیں، انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، ختم نہیں، صرف تبدیل ہو رہا ہے۔ ہم مل سکتے ہیں مگر احتیاط سے، زیادہ احتیاط سے۔ تم کراچی آ سکتے ہو، نئی نوکری ڈھونڈ سکتے ہو، یا پھر ہم کبھی کبھار کسی اور جگہ مل سکتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک مگر پرکشش راستہ تھا، چھپ چھپ کر ملنا، دوری میں محبت کو قائم رکھنا۔ ناہید کراچی چلی گئی، ہمارا تعلق اب ڈیجیٹل ہو گیا، ویڈیو کالز، میسیجز، تصویریں۔ ہماری محبت اب ایک اسکرین کے پار رہ گئی تھی مگر کم نہیں ہوئی تھی۔ 2 ماہ بعد میں نے بہانہ بنایا کہ میرے ایک دوست کی کراچی میں شادی ہے، میں وہاں پہنچا۔ ناہید نے مجھے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ملاقات کے لیے بلایا۔ وہ مجھے ملنے آئی اور ہماری ملاقات ایسی تھی جیسے برسوں بعد مل رہے ہوں۔ اشکوں اور بوسوں کے درمیان ہمارے تمام تر جذبات پھر سے زندہ ہو گئے۔ تمہاری یاد بہت آتی ہے، میں ہر رات تیری تصویر دیکھ کر سوتی ہوں، انہوں نے کہا۔
اور میں تیرے خیالوں میں کھو کر جھانکتا رہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہم نے ایک اور خطرناک فیصلہ کیا۔ میں کراچی آ جاؤں گا، کوئی کام ڈھونڈوں گا اور ہم احتیاط طریقے سے اپنے تعلق کو جاری رکھیں گے۔ میں کراچی آیا، نوکری ڈھونڈی اور ہماری ملاقاتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ اس بار زیادہ منظم، زیادہ خفیہ۔ ہم ہفتے میں ایک بار ملتے، کسی دوسرے علاقے میں، کسی ایسے ہوٹل میں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو۔ مگر ایک دن حادثہ ہو گیا۔ طارق انکل کے کسی جاننے والے نے ہمیں ایک مال میں اکٹھے دیکھ لیا۔ وہ ہمیں پہچان نہ سکا مگر شک ہوا۔ انہوں نے طارق انکل کو بتا دیا کہ ناہید کسی نوجوان کے ساتھ نظر آئی ہیں۔ طارق انکل نے ناہید سے سوال کیا۔ انہوں نے ایک کہانی بنائی مگر شک دور نہ ہوا۔ طارق انکل نے ان کی حرکات پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ہماری خفیہ ملاقاتیں تقریباً ناممکن ہو گئیں۔ ایک رات ناہید نے رو کر فون کیا، منیر مجھے لگتا ہے ہمیں رک جانا چاہیے، مجھے میری زندگی کی بھی فکر ہے۔ اگر یہ راز کھلا تو نہ صرف اپنا گھر کھو دوں گی بلکہ ارشد کو بھی کھو دوں گی، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور ہماری محبت نری آواز بھری ہوئی تھی، ہماری محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی منیر، شاید کبھی کسی اور زندگی میں ہم آزاد ہوں گے۔ یہ دردناک تھا مگر میں جانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہماری محبت ایک خوبصورت خواب تھی مگر حقیقت کی دنیا میں اس خواب کے لیے جگہ نہیں تھی۔ ہم ایک ساحل سمندر پر گئے جہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ رات تھی، چاندنی چمک رہی تھی۔ منیر تم نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، ناہید نے کہا۔ ان کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ میں اب بھی عورت ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی، میں بھی نہیں بھولوں گا ناہید۔ ہر نظر، ہر چھوئن، ہر لمحہ میرے دل میں محفوظ ہے۔ ہم نے آخری بار ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اس بار ہم جانتے تھے کہ یہ واقعی آخری بار ہے۔ ناہید نے واپس اپنی زندگی میں قدم رکھا، میں نے اپنی دنیا کو سنبھالا۔ ہمارے درمیان اب کوئی رابطہ نہیں تھا مگر ایک خاموش یاد تھی جو ہمیشہ رہنے والی تھی۔ کئی سال گزر گئے، میں نے اپنی زندگی بنائی، ایک اچھی نوکری اور بعد میں شادی بھی، مگر کبھی کبھار کسی خوبصورت شام میں، کسی خوشبو میں یا کسی خاص رنگ کو دیکھ کر ناہید کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، نہ کسی ندامت کے ساتھ، نہ کسی حسرت کے ساتھ، بس ایک شکر گزار مسکراہٹ کے ساتھ کہ زندگی نے مجھے ایک ایسا گہرا جذبہ عطا کیا جو میرے وجود کا ایک حصہ بن گیا۔ کبھی کبھی محبت وقت اور سماج کی تمام تر حدود کو توڑ کر آتی ہے۔ وہ نہ تو پوچھتی ہے نہ سمجھتی ہے، بس ہوتی ہے، اور پھر چاہے وہ چھپ کر ہی صحیح کچھ لمحے ایسے دے جاتی ہے جو زندگی بھر کی خوشیوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ ناہید اور منیر کا رشتہ اسی قسم کی ایک خاموش آتش فشاں داستان تھی جو شروع بھی خاموشی سے ہوئی اور ختم بھی خاموشی میں ہو گئی، مگر دونوں کے دلوں پر اس کے نقوش ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے۔